بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر آپ قرآن و اہل بیت کی حقیقی تعلیمات سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ مکتب قرآن و اہل بیت کی توحیدی تعلیمات کو جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی توحید الہی اور ولایت محمد و آل محمد علیہم السلام کی اس تبلیغی دعوت سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ پاکستان میں مکتب کے نوجوانوں کے لیے اپنے طرز کا پہلا تبلیغی یوٹیوب چینل علی روحانی آفیشل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج تقریباً 2 یا 3 روز بعد کچھ نجی مسائل اور کچھ ناسازی طبیعت کی وجہ سے ہم حاضر ہوئے ہیں 2-3 دن بعد، جس کی بابت معذرت چاہتے ہیں اور آپ سب سے اپنی قیمتی دعاؤں میں خاکسار کو یاد کرنے کی التماس کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو محترم ناظرین و سامعین وہ یہ ہے کہ جب سے یا جب ہم نے ایک خدا، ایک اللہ، ایک مالک وارث خالق رازق سے حاجات مانگنے کی بابت، مشکلات میں مصائب میں مدد مانگنے کی بابت، یا ایک اللہ کو ہی قادر مطلق سمجھنے کی بابت قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے مومنین تک دعوت فکر پہنچانی شروع کی ہے، تب سے جو اکثریت رائج شیعت کا ایک طبقہ ہے، وہ جس میں سے بڑے نام ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جہاں خاکسار کا نام آتا ہے یا جہاں خاکسار نمودار ہوتا ہے، جیسے پچھلے دنوں حسن اللہ یاری کے ماڈریٹر جناب طارق محمود عوان صاحب کے چینل پر تھے، اس سے پہلے جنید رحمان آفیشل ان کے چینل پہ تھے، تو کومنٹس کی صورت آپ کے سامنے صورتحال واضح تھی۔ جنہوں نے وہ دیکھا ہے کہ جی یہ تو شیعہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایجنٹ ہیں وہابی کے اور یہ ہے وہ ہے، چونکہ کنورٹ ہو کے آنا ان پیدائشی شیعوں کو، کسی کا کنورٹ ہو کے آنا اگر تو وہ آ کے ان کے رنگ میں رنگا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعت پہ بس انہی کا حق ہے، حالانکہ شیعت کی الف بے سے بھی اکثریت واقف ہی کوئی نہیں۔ تو جب ہم ایک اللہ سے مانگنے کی دعوت دیتے ہیں، سید سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کی کتاب صحیفہ کاملہ سے، مولا علی کے خطبات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء جانے دو عالم کی حدیث معتبرہ سے اور حدیث مبارکہ سے، یا باقی ائمہ اہل بیت میں سے، تو ان کو یہ ابن تیمیہ یا وہابیت نظر آتی ہے۔ جب ہم عزاداری کے نام پہ ہر سال ایک نئی بدعت کو رسومات میں شامل کرنے کی مخالفت کرتے ہیں، جب ہم یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ اگر آپ سنت کی بات کریں گے، سنت عزاداری کی، عزاداری سنت ہے، عزاداری سنت ہے، اور ہر چیز کو سنت میں کہہ کے آپ اندر داخل کرتے جائیں گے، تو خیر نتیجے تو آپ کے سامنے۔ اب اس سال ماشاءاللہ گائے نکلنا شروع ہو گئی ہے جی، 2 گائے کی جوڑی ہے، لال چادریں پہنا کے جناب جلوس میں لے آئے ان کو ماں بارکہ۔ تو تب ہم پہ وہابی ہونے کا، وہابی جنٹ ہونے کا کہ جی پہلے بڑے ماڑے لات تھے ہمارے جی، اور وہابیوں نے پھر ہمیں سپورٹ کیا، ہم نے کتابیں چھپوا لیں اور بڑے اچھے لات ہو گئے، یہ وہ، تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، الزامات، ذاتی حملے۔ اور الحمدللہ جب میں اس طرح کے ذاتی اور شخصی حملے سنتا ہوں یا دیکھتا ہوں، کئی ویڈیو میں خاکسار کے اوپر وہ کیا ہوا، کئی فیس بک پوسٹوں کو بنایا گیا، تو میں اللہ تعالیٰ کو بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین، ان کی اتنی ہی وسعت ہے اور یہ خود ہی نمایاں ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس خاکسار کے اٹھائے گئے سوالات، خاکسار کی طرف سے پیش کی گئی دعوتوں کا کوئی علمی جواب نہیں، کوئی علمی رد نہیں، علمی دلائل نہیں۔ آج آگے ان کے پاس بچتا کیا ہے؟ اسپانی گروپ ہو، یاری گروپ ہو یا دیگر ملنگی گروپ ہو، ان کے پاس آج آگے بچتا کیا ہے؟ یہ کچھ ذاتی حملے، وہ جی اس کا نام تو یہ علی روحانی ہے ہی نہیں جی، روحانی تو ایران میں ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ان کے علم کا لیول ہے کہ روحانی کو ذات سمجھ رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ چلیں آج تھوڑی سی نسازی طبیعت گزشتہ 2 دن سے ہے، آپ سے یعنی جو سننے والے چند ایک ہمارے سننے والے، اللہ تعالیٰ اجر کثیر دے ان کو، ان سے آج گپ شپ کی صورت میں کچھ دعوت ان کو بھی دیتے ہیں، بلکہ دعوت عام پیش کرتے ہیں کہ چلے ہم تو ہو گئے ابن تیمیہ کے پیروکار، محمد ابن وہاب کے پیروکار اور وہابی جنٹ، ہمیں تو وہابیوں نے جناب سپورٹ کیا بقول ان کے ملنگوں کے اہل حدیث برادران۔ آپ پتہ نہیں وہ کون سے برادران ہیں اہل حدیث کے کہ جنہوں نے ہماری کتابیں بھی چھپوا دی اور ہمیں سپورٹ بھی کیا، چلے ہمیں تو کر دیں آپ سائڈ پہ۔
اسپانی گروپ اپنے آپ کو بہت بڑا مدافع شیعہ کہتا ہے، یاری وائرس سے متاثرہ لوگ اس کو شیخ الاسلام سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں شہنشاہ نقوی صاحب کی فالوئنگ آپ کے سامنے ہے۔ ریاض نجفی صاحب تو ماشاءاللہ آیت اللہ ہیں، اور میں ان کی دل سے بڑا احترام اور عزت کرتا ہوں، بزرگ سید بزرگوار ہیں۔ اسی طرح یہ شفا نجفی صاحب کے جو فرزند ہیں، جو مختلف پوڈ کاسٹوں میں بیٹھ کر جناب وہ عقیدہ توحید کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں کہ الحفیظ و علمان، یا ان کے علاوہ بھی جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر آپ کے پسندیدہ علماء ہیں، تو ذرا موجودہ جو رائج شیعت ہے اس کے کچھ عقائد آج آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو کہ اکثر اپنی ویڈیوز میں ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ ایک کام کریں، آپ ہمیں تو کر دیں سائٹ پہ، ہم تو ہو گئے جناب وہابی جنٹ، ہم تو ہو گئے مکثر ابن تیمیہ کے پیروکار۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ خاکسار نے اپنی جان، اپنی فیملی کی جان کس قدر خطرے میں ڈالی ہوئی۔ جی ہاں، ہم اس طرح کی باتیں آ کے کہ ہر فون کال، ہر دھمکی یا ہر ہونے والی کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کو آ کے ویڈیو بنا کے پیش کریں، نہیں، وہ مناسب نہیں لگتا۔ اللہ رب العزت حفاظت کرنے والا ہے، جب تک اس نے دین کا کام لینا ہے وہ اس نے لینا ہی لینا ہے، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، اور جب اس کی طرف سے نہ ہوا تو کسی کا باپ بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ جی، تو یہ سارے خطرات کیوں مول لے لیے؟ کیوں ہم محدود ہو کے رہ گئے؟ اس محدود ہونے کی وجہ سے، اس معاملات کی وجہ سے میرے پہ، میری فیملی پہ، بچوں پہ کیا اثرات آئے یہ آپ کو گمان ہی نہیں ہے۔ آپ کو بس یہ لگتا ہے اٹھے آئے ویڈیو بنائی دے، چل بھائی۔ یہ دعوت توحید پیش کرنا، مختلف چینلز پر جا کے، اپنے چینلز پہ الحمدللہ 600 سے زائد ویڈیوز میں اللہ رب العزت کی توحید کی طرف مومنین کو دعوت دینا، مومنین کو یہ بتانا کہ ایک اللہ سے مانگنا ہی ہمیشہ سنت محمد و آل محمد علیہ السلام رہی، سنت انبیاء رہی، دعوت قرآن رہی۔ ایک اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، عطا کرنے والا، نوازنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا سمجھنا، یہی اصل میں شیعت ہے۔ یہ ان کو چبھتی ہے۔ اب چبھتی کیوں ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، یہ ملنگی طبقہ ویسے تو کہتا ہے کہ جناب یا علی مدد کہنے والوں پہ آپ فتوے، حالانکہ ہم فتوے نہیں لگاتے، ہمارا کام ہے قرآن و حدیث سے چیزیں واضح کر کے پیش کرنا، بس فتویٰ لگانا ہمارا کام ہی نہیں، نہ ہم نے کسی پہ مشرک ہونے کا فتویٰ لگایا کبھی۔ لیکن ہم پہ یا ہم جیسے جو موحدین ہیں ان کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ چلو یار، یہ علی مدد کہہ رہی ہے تو اچھا گمان رکھو کہ اس نے وسیلے کے طور پہ کہا ہوگا، جی، تو اس سے وہ کوئی اسلام سے نکل گیا۔ لیکن اپنی دفعہ تو یہ استدلال کرتے ہیں، لیکن خود یا اللہ مدد کہنے والا ان کی نظر میں فوراً مقصر بن جاتا ہے۔ یہ کیسی دو نمبری ہے ان کی، ذرا آپ چیک کریں۔ آپ کسی محفل میں، کسی مجلس میں ان ملنگوں کی ذرا یا اللہ مدد کا نعرہ لگا کے دیکھیں آپ کے اوپر فوراً ابن تیمیہ مقصریت کا فتویٰ آتا کہ نہیں آتا؟ نظریں ایسی اٹھتی کہ نہیں اٹھتی؟ تو ہمیں تو جناب آپ 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کریں، آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی مستند بعد از قرآن، بعد از محکم آیات قرآنی، مستند اور متواتر احادیث سے کیا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو دینے والا، عطا کرنے والا سمجھنا یہ ثابت شدہ عقیدہ ہے؟ یہ ذرا ان سے پوچھیں، ہمیں تو آپ سائڈ پہ کر دیں۔ اگر یہ کہیں جی ثابت شدہ ہے تو پھر انہیں کہیں کہ جناب بسم اللہ کریں، وہ قرآنی آیات، وہ احادیث مستند اور متواتر اور معتبر کہ جن میں ایک معصوم اپنے سے پہلے گزر جانے والے معصوم سے براہ راست وسیلے کے عنوان سے حاجات مانگ رہے ہوں، شدائد اور مصائب میں پکار رہے ہوں، ان کو دور کرنے کی دعا کر رہے ہوں، ان سے رزق مانگ رہے ہوں، اولاد مانگ رہے ہوں، وہ ہمیں ثابت کر دیں۔ ہم نے تو پہلے عرض کی کہ ہم کو یا باقی معاہدین کو آپ سائٹ پہ کریں، آپ رائت شیعت کے جو ٹھیکہ داران، ذمہ داران ہیں، ان سے ذرا سوال و جواب تو کریں۔ انہیں کہ جناب چلو وہ تو وہابی ہو گئے، وہ تو وہابی جنٹ ہو گئے، آپ ذرا ہمیں محکم آیات قرآنی اور مسند اور متواتر احادیث مبارکہ سے یہ عقیدہ ثابت کریں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کے علاوہ دیگر گزر جانے والے، دنیا سے چلے جانے والے معصومین کو پکارتے تھے، حاجت روا، مشکل کشا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا سمجھ کر ان سے اولاد، رزق، صحت، شفا مانگتے تھے، ان سے مشکلات دور کرنے کی دعا کرتے تھے۔ یہ آپ ثابت کر دیں۔ دوسرا، ان سے یہ پوچھیں کہ جناب اعلیٰ کھل کر انٹرنیشنل سطح پر آپ کے منہ سے نقاب اتارنے کا کام جو یہ یاری فتنہ کر رہا ہے، بڑی تیزی سے کر رہا ہے۔ یعنی نقاب کیا کہ جی اہل سنت ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے۔ نقاب کیا کہ جناب اعلیٰ نہیں، ہم تقیتاً بات نہیں کرتے کہ بزرگان اہل سنت کی توہین حرام ہے، ہم دل سے کرتے ہیں۔ حقیقی شیعت بھی یہی ہے۔ اور یاری نے وہ نقاب بھی اتار دیا، ان کی تکفیر کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، وہ مات المومنین کے بارے میں فحش گفتگو کرتا ہے۔ لیکن کسی ایک ذمہ دار کا پاکستان سے کوئی بیان آپ نے سنا ہو، کوئی عمل کرے نہ کرے، لیکن کسی ایک ذمہ دار کا آپ نے بیان سنا ہو کہ مات المومنین کے بارے میں فحش گفتگو کرنے والا، ان کے کردار کشی کرنے والا، ان کے کردار پر بات کرنے والا، صحابہ خلفائے ثلاثہ سمیت صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والا، یہ شیعت کی نظر میں ثابت کروں گا۔ پہلے آپ ان سے سوال کریں، بعد میں میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ حقیقی شیعت میں
کسی صحابہ کرام خلفۂ ثلاثہ امہات المومنین میں سے کسی کی تکفیر کرنے والا، ازواج مطہرات ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کرنے والا شیعہ نہیں، مسلمان ہی نہیں رہتا ہے، میں ثابت کروں گا۔ لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ ایسا شخص مسلمان رہتا ہے جو حرم نبوی پر صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرے، ان کے کردار پر بات کرے، فوش گفتگو کرے؟ اختلاف نہیں، اختلاف تو ہیں، تاریخ میں درج ہیں، جنگ جمل بھی ہے، دیگر معاملات بھی ہیں۔ اختلافات کی بنیاد، اختلافات کی آڑ میں ان کے کردار پہ بات کرنے والا، یہ آپ ان سے پوچھ لیں، ہم تو وہابی جانتے ہیں، ہمیں سائڈ پہ کر دیں، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری ان سے یہ پوچھیں کہ سر عام قرآن کو تحریف شدہ کہنے والا یاری اور اس جیسے دیگر رجحان، کیا یہ حقیقی شیعت کا عقیدہ ہے؟ روایات کو آپ چھوڑیں، کیا یہ شیخ صدوق کا عقیدہ ہے، شیخ مفید کا ہے، تبریسی صاحب کا ہے، یا دور جدید میں ذرا ماضی قریب میں آ جائیں تو آیت اللہ خوئی کا یہ عقیدہ ہے؟ یہ حقیقی شیعت کا یہ عقیدہ ہے؟ اگر نہیں، اگر ہے تو بتائیں، پردے نہ کریں، دونوں پچ کی دونوں سائڈوں پہ نہ کھیلیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دونوں سائڈوں پہ، پاکستانی شیعت کے جو کابرین ہیں دونوں سائڈ پہ کھیل جاتے ہیں۔ اگر تو قرآن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں تو اس بندے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا جو قرآن کو نامکمل یا یہ کہے کہ یہ آیت تھی، یہ نکال لی گئی، یہ ڈال دی گئی، نہ۔ جس کو اللہ کی حفاظت کے اوپر یقین ہی نہیں، وہ کیسا مسلمان، اس کا کیسا ایمان؟ لیکن آپ ان سے پوچھیں کیا معاذ اللہ قرآن تعریف شدہ ہے؟ اگر وہ کہیں کہ جی نہیں ہے تو انہیں کہیں کہ آج تک کوئی اکابرین پاکستان میں سے کسی ایک کا بیان دکھا دیں کہ یاری جو قرآن کو برملا سرعام تعریف شدہ کہتا ہے، سورہ احزاب چھوٹی کر دی گئی اور دیگر معاملات جو ہیں، تو کیا اس کے اوپر کسی ایک پاکستان میں کسی اکابر کا کوئی فتویٰ دکھا دیں، کوئی بیان دکھا دیں، یا شیعہ سنی برادران دونوں کو دعوت فکر دکھا دیں کہ بھائی اس بندے کا تعلق شیعت سے نہیں ہے؟ چوتھی ان سے بات پوچھیں، یہ ہوگی تیسری بات۔ چوتھی ان سے یہ بات پوچھیں کہ عزاداری کے عنوان پر کیا معصومین علیہ السلام نے ہمیں کھلی چھٹی دے دی ہے کہ جو مرضی ہم، ہر نیا طریقہ، ہر سال ایک نئی چیز جسے عرف عام میں بدعت کہا جاتا ہے، کیا اس کو ہم ائمہ اہل بیت سے ہمیں منظور شدہ ہے، اجازت ہے ہمیں کہ ہم جس چیز کا دل چاہے اس کو اٹھا کے عزاداری میں شامل کر دیں؟ کیا ہم غمی اور خوشی کے معاملات میں مادر پدر آزاد ہیں؟ کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام کی خوشی منانی ہو تو بھی ہم مادر پدر آزاد ہیں، ڈھول ڈمکے، گانے والے گانے والیاں بلائیں، اور جناب ہر قسم کا جشن جو ہے وہ جائز ہو گیا؟ اور غم کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ مصائب اہل بیت کے نام پر، عزاداری اہل بیت کے نام پر ہم جس چیز کو مرضی اٹھائیں اور عزاداری میں شامل کر دیں، ایک نئی ہر سال رسم عزاداری میں۔ کیا یہ ہے؟ اگر ہے تو بھی بتائیں اور دکھائیں، بتائیں نہیں دکھائیں، ثابت کریں ہم اہل بیت سے۔ اور اگر نہیں ہے تو بولتے کیوں نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ کسی سال مٹکوں والی عزاداری آ جاتی ہے، کسی سال جناب یہ ادھر پستولیں گولیاں چلانے والی، اس سال گائے نکال کے لے آئے ہیں، زلجنا سے براہ راست منتیں مانگی جا رہی ہیں، زلجنا کو براہ راست التماس سے دعا کا کہا جا رہا ہے، ہم نے ویڈیو لگائی ہے خالہ جی کی، تو بولتے کیوں نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو بولتے کیوں نہیں؟ کہتے کیوں نہیں یہ بدعت ہے؟ بدعت کو بدعت کہتے ڈرتے کیوں ہو؟ اور اگر ہے، جائز ہے کہ ائمہ اہل بیت سے ہمیں کھلی چھٹی ہے کہ ہمارے غم کے نام پہ، ہمارے جد امجد امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی عزاداری کے نام پہ جو دل کرے کرو، کھلی چھٹی تمہیں، تو وہ بھی دکھائیں، بتائیں نہیں دکھائیں، کہاں لکھا ہوا؟ ہم تو ہو گئے وہابی جنٹ، ہم تو ہو گئے مقصر ابن تیمیہ کے پیروکار۔ ان سے ذرا یہ پوچھیں کہ جناب اعلیٰ اب آپ چھٹی چیز جو بتائیں، پانچویں یا چھٹی بہرحال، وہ یہ بتائیے کہ کیا ائمہ اہل بیت سے یہ طریقہ مسلمہ طریقہ ہے کہ ہمیشہ ہی تین ٹائم، مطلب 2 نمازیں کٹھی ملا کے پڑھنی، 3 اذانیں دینی، جیسے ہماری مساجد میں ہوتا ہے؟ شاید اکا دکا پورے پاکستان میں کوئی ایک آدھی مسجد کو یہ شرف حاصل ہو کہ پنجگانہ وقت 5 اذانیں ماشاءاللہ اور 5 جماعتیں، شاید ہی کوئی ہو۔ ذرا ان سے یہ بھی پوچھیں، ہم تو ہو گئے وہابی جنٹ، ان سے جا کے پوچھیں کہ ائمہ اہل بیت سے ثابت کر دو گے کہ امام ہمیشہ، ائمہ اہل بیت میں سے ہر وقت کا امام ہمیشہ 2 نمازیں کٹھی ملا کے پڑھتے تھے؟ علیحدہ پڑھنا جرم تصور ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے؟ اور اگر جرم تصور نہیں ہوتا تو 5 وقت کی 5 جماعتیں کرواتے کیوں نہیں؟ 5 اذانیں دلواتے کیوں نہیں؟ ورنہ ائمہ اہل بیت سے ثابت کرو، آپشن ہے نا، آپشن ہے نا کہ بھئی بغیر کسی عذر کے بھی 2 نمازیں کبھی ملا کے پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کو اسی طرح ہماری طرح ائمہ نے عادت بنایا ہو، وہ ثابت کریں، بتائیں۔ ہم تو ہو گئے وہابی جنٹ، ہم تو ہو گئے مقصر۔ ان سے ذرا یہ پوچھیں کیا اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں کسی ایک جگہ، چونکہ آپ کو یہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی آپ ادھار نہیں مانگتے، یعنی دنیاوی اسباب کی مثالیں، آپ پانی نہیں مانگتے، کھانا نہیں مانگتے، قرآن میں کسی ایک جگہ اس بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنے علاوہ کسی کو عطا کرنے والا، کن فیکون کا مالک اپنے علاوہ کسی کو کہا ہو، سمجھا ہو، یا ترغیب دی ہو قرآن نے ہمیں؟ اگر دی ہے تو وہ آیت بتا دیں،
وہ حدیث بتا دیں، اور اگر نہیں دی تو پھر بتائیے کہ آپ لوگ سر عام ممبر پہ ہوتا شرک سن کر، یہ ابھی میں نے پچھلے دنوں کلپ لگائے ہیں، سر عام وہ موسیٰ حیدر زیدی جو ہے جو کہہ رہا ہے، وہ جو سابقہ ٹی وی ایکٹر آج کل کا لاما، وہ کہہ رہا ہے جی امام حسین علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ جناب تنہا رہ گئے ہو، تنا مارا، تو امام نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہوتے تنہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور وہ آگے سے واہ 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 پالٹی۔ تو ان سے یہ پوچھیں کیا اس کی یہ بات قرآن و اہل بیت یا اس جیسوں کی بات سالوں سال گزر گئے جناب، تو انسوی ملتانی تصدقی یہ اب آ گیا موسیٰ حیدر زیدی، کیا ان کی یہ بات، ان کے یہ افکار قرآن و اہل بیت کی تعلیمات سے میچ کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بھی دکھا دیں کیسے کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو بولتے کیوں نہیں، خاموش کیوں؟ سریعام ممبر حسینی پہ شیعت کے نام پہ پھیلتا شرک دے کے خاموش کیوں؟ پھر ان سے پوچھیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی ایک امام سے، کسی ایک معصوم سے، کسی مسند اور معتبر حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں کہ شہادت ثالثہ حالت تشہد میں پڑھنی چاہیے، تشہد میں، حالت تشہد کہہ رہا ہوں، تشہد میں پڑھنی چاہیے؟ اگر تشہد میں پڑھنے کی اجازت ہے تو بتائیں اور دکھائیں، ثابت کریں، اگر نہیں ہے تو غیور صابر بہل نے کہا ہے کہ جو شہادت ثالثہ ولایت علی کی گواہی کے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ مسئلے پہ مجرا کر رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس بیان پہ تم لوگوں نے کیا ایکشن لیا؟ اے ٹھیکیداران، ذمہ داران، اکابران، اے وارثان انبیاء جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو، بولا کیوں نہیں تم میں سے کوئی؟ یا بولتے کیوں نہیں؟ نماز کی توہین، ایک ذاکرہ کہہ رہی ہے، میں نے وہ ویڈیو لگائی ہے پچھلی ہماری ویڈیو میں دیکھ لیں، ایک ذاکرہ جناب سریعام کہہ رہی ہے کہ علی کی برابری تو قرآن نہیں کر سکتا، کیا علی کا بھی عقیدہ ہے، آل علی کا بھی عقیدہ ہے، اہل بیت میں سے کسی ایک کا یہ عقیدہ ہے؟ اگر ہے تو بتائیں، نہیں بتائیں نہیں دکھائیں، اگر نہیں ہے تو ایکشن کیوں نہیں لیتے، بولتے کیوں نہیں؟ تو محترم ناظرین و سامعین، بس آج کی اس مختصر گفتگو میں، اس مختصر گپ شپ میں ایک دعوت عام آپ کو دینے آئے تھے کہ ہمیں تو جناب آپ سمجھ لیں ان کے کہنے پہ کہ ہم وہابی ایجنٹ ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، ہم تو ہو گئے سائڈ پہ، ذرا رائج شیعت کے یہ زیادہ نہیں، یہ 8-9 میں نے عقیدے بتائے، ابھی تو پوری ڈیٹیل لمبی ہے جناب، داستان لمبی ہے، لیکن آپ یہ صرف 7, 8 یا 9 جو میں نے چیزیں بتائی ہیں انہی کی تصدیق تو ذرا کروائیں ان سے، آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ شیعت ہے کیا اور رائج شیعت کیا ہے، آپ کو فرق سامنے آ جائے گا۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اتنا کہنے پہ مطمئن نہیں ہو جانا کہ حرج کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے منت مانگنا، آگے سے فتویٰ آ جائے حرج کوئی نہیں، مطمئن نہیں ہونا آپ نے کہنا بتائیں نہیں دکھائیں، لکھا کہاں پہ ہوگا؟ کس امام کی کس حدیث سے آپ یہ نچوڑ نکال کے ہم تک پہنچا رہے ہیں؟ کس آیت قرآنی سے آپ یہ نچوڑ نکال کے جو میں نے چیزیں بتائی ہیں آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں؟ کیا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، ان کی کردار پہ انگلی اٹھانے والا معاذ اللہ شیعہ تو چھوڑ مسلمان رہتا ہے؟ اگر یہ کہیں رہتا ہے تو بھی بتائیں دکھائیں، اگر کہ نہیں رہتا تو پھر وہی سوال کہ بولتے کیوں نہیں؟ بس یہ آج کی ہماری دعوت تھی، ہم نے سوچا کہ چلیں 2-3 دن کی غیر حاضری ہو گئی ہے تو آج ذرا دیگر عام روٹین کے موضوعات سے ہٹ کر یہ کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں کہ جناب ہم تو جس چینل پہ جائیں تو وہاں پہ جناب فوراً نیچے ملنگی طبقہ آ جاتا ہے کہ یار یہ آپ نے شیعہ سمجھ کے بلا لیا، یہ تو جنٹ ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو یہ ہے، چلو ہمیں تو آپ چھوڑ دو، ہم تسلیم کر لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے بے فرض محال کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، آپ ان چیزوں کو قرآن و اہل بیت کی روشنی میں پیش کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے آج تک کسی کو دیکھا ہو، یہ جتنے بھی یہ ملنگ 73 خان مناظر بنے ہوئے ہیں، کسی ایک کو آپ نے دیکھا ہو کہ کسی نے 1-2 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرا کے ہماری کی گئی باتیں توحید کی بابت ان کا رد پیش کیا ہو؟ نہیں، ذاتی عملے، ذاتی عملے، تھریڈز، اپنے گنڈوں مشٹنڈوں سے فون کروا دینا، گھر کی ریکیاں کروا دینا، بس۔ یا مستقبل میں اگر اللہ نہ چاہے تو خیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا، لیکن مستقبل میں کچھ جانی نقصان کی کوشش کر لینا، اٹیمپٹ کر لینا، اس کے علاوہ کوئی علمی رد دیکھا تو بتائیں، اور دیکھیں گے بھی نہیں انشاءاللہ۔ توحید قرآن کی جان ہے، قرآن کی بنیاد ہے، توحید محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کی بنیاد ہے، اس کا رد کریں گے بھی تو کیسے کریں گے؟ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ وسیلے کا آپ سارا وہ عنوان بگاڑ کے عوام تک پیش کرتے ہیں، چلیں یہ 10ویں چیز یہ بھی ایڈ کر لیں، انہیں کہیں کہ جو رائج نظریہ وسیلہ ہے کہ اللہ سے مانگ لیا، ان سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے، چلو یہ وسیلہ اور یہ ایک ہی بات والا کانسیپٹ قرآن والے بیت سے ثابت کر دو، علی روحانی تو وہابی ہے، اس کو چھوڑو، تم ثابت کر دو، اگر کر دیں تو آپ لوگ میری اصلاح کیجئے گا، نہیں تو ذرا بیٹھ کے پھر اپنی اصلاح ضرور کیجئے گا کہ آپ کن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور سوچئے گا کہ کیا ہم صحیح آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ پہلے دیکھ تو لو کہ شیعہ ہو کہ ملنگ ہو ابھی تک، چونکہ موجودہ رائج شیعت میں 99.9% ملنگیت چل رہی ہے، شیعت نہیں چل رہی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، اور اس دعا کے ساتھ کہ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ یہ ہمت اور صلاحیت دے کہ ہر چیز
سنی سنائی چیز کو عقیدے کا حصہ نہ بنا لیں، شخصیت پرستی سے نکل آئیں اور سوال کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔